الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلقا وملكا وعبيدا ثم نشهد أن سيدنا وسندنا ودليلنا ومحبوبنا ومرشدنا شاهدا مبشرا نذيرا داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا عبد الله ونبيه ورسوله أحمد في السماء وفي الأرض دليل رب العالمين محمد محمود المقام عند الله عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى ثم أوحى إليه ربه ما أوحى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما محترم المقام واجب الاحترام بزرگ و عزیز ساتھی
گزشتہ کئی جمعۃ المبارک میں ہم نے واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کی گوش گزار کچھ حصہ کیا ہے، کچھ حصہ بھی باقی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر گئے، وہاں سے دوبارہ مصر سے مدین گئے، مدین سے پھر دوبارہ مصر آئے، تو اللہ نے راستے کے اندر اپنے پیغمبر کلیم اللہ علیہ السلام کو نبوت و رسالت عطا فرمائی۔ ایک درخت سے روشنی نظر آئی جو نہ درخت کو جلا رہی ہے اور لیکن روشنی موجود ہے، تو بہرحال اللہ نے اس وادی مقدس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت و رسالت عطا فرمائی اور فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، اب فرعون کی طرف جائیے، وہ بڑا سرکش ہو چکا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ نے 5 چیزیں عطا فرمائی، اپنی توحید، نماز، قیامت اور عصا عطا فرمایا، ید بیضاء عطا فرمایا، 2 معجزات عطا فرمائے۔ تو بدلے کے اندر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی رب شرح لی صدری ویسر لی امری، 5 دعائیں مانگی، اللہ نے جو قبول فرمائی 5 کی 5۔ اور سب سے بڑی دعا جو ایک بھائی نے دوسرے بھائی کے لیے مانگی تھی، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون کے لیے مانگی کہ مولا اشرکہ فی امری، اس سے میرے معاملے کے اندر شریک فرما، یعنی جیسے مجھے نبوت عطا فرمائی ہے میرے بھائی کو بھی نبوت عطا فرما۔ میں نے اس وقت کہا تھا کہ اب یہ دعا نہیں مانگی جا سکتی، کیونکہ اس وقت نبوت کا دروازہ کھلا تھا، اب نبوت کا دروازہ، اب بھائی کے لیے خیر کی دعا مانگ سکتے ہیں، ولایت کی دعا مانگ سکتے ہیں، اور اس قسم کی صحابیت کی نبوت کی دعائیں اب دروازہ بند ہو گئی۔ بہرحال اللہ نے حضرت ہارون کو بھی نبوت عطا فرمائی، اللہ نے فرمایا اذهبا، اب دونوں جاؤ فرعون کی طرف، اب اسے دعوت دو، لیکن یہ نہیں سمجھنا کہ وہ فرعون ہے، سرکش ہے، متکبر ہے، مانے گا تو نہیں، اس لیے ایسے نہیں، بلکہ قول لینا، بڑے پیار بھرے انداز میں، مسئلہ گرم ہو لیکن انداز نرم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دعوت دی، آگے سے اس نے باتیں سنائی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کی پہچان کروائی، رب کی معرفت کروائی کہ تو خدا نہیں، خدا وہ ہے جو ذرہ ذرہ کائنات زمین و آسمان کو پالنے والا ہے، جو بنانے والا ہے، جو کائنات کا کاریگر ہے، جو ہر ایک کو رزق دینے والا ہے، جو زمین و آسمان کا پروردگار ہے، جو مشرق و مغرب کا رب ہے۔ تو فرعون نے نشانیاں طلب کی کہ ہر پیغمبر کے پاس کچھ معجزات ہوتے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ دونوں معجزات پیش کیے، اور اللہ ہر پیغمبر کو معجزہ اس وقت کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا بڑا چرچا تھا۔ کس کا بڑا چرچا تھا؟ جادو، بڑے بڑے جادوگر تھے، ان کے پاس رسیاں ہوتی تھی، لاٹیاں ہوتی تھی، وہ زمین پہ ڈالتے اپنے منتر سے، وہ لوگوں کو صاف نظر آتی تھی۔ حالانکہ جادو کے اندر چیز کی حقیقت نہیں بدلتی، وہ سوٹی رہتی ہے، وہ رسی بس بندے کی نظر بند ہو، نظر بندے کی بند کر دیتا ہے وہ جادوگر، وہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ صاف ہے، وہ چل رہا ہے، وہ حرکت کر رہا ہے، حالانکہ جادو میں چیز کی حقیقت نہیں بدلا کرتا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو اسی جس کا چرچا تھا اسی حساب سے معجزہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی بھی صاف نہ دیا، لیکن یہ جادو سے نہیں، یہ اللہ کے حکم سے بنتی ہے، اور یہ معجزہ ہے۔ کیا چیز ہے؟ وہ تو اپنے جادو کے زور سے بناتے تھے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں آئے تو ان کے دور کے اندر طب کا بڑا چرچا تھا، بڑے بڑے طبیب تھے، بڑے بڑے حکیم تھے، جو لوگوں کا علاج کیا کرتے تھے، کوڑ کے مرض کا علاج کرتے تھے، مادر زادوں کا علاج کرتے تھے، اور بڑی بڑی بیماریوں کا علاج۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات اس وقت کے مطابق جس کا چرچا تھا وہی چیز عطا کی، لیکن یہ بإذن اللہ، اس کے حکم سے کرتے تھے۔
اللہ کے حکم سے، وہ اپنی حکمت کے زور سے اور یہ اللہ کے حکم سے، یہ معجزہ تھا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا تو عربیوں کو اپنی زبان پہ بڑا ناز تھا۔ عربی جو ہے نا وہ ہمیں عجمی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ عجمی کا معنی ہوتا ہے گونگا۔ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہمیں گونگے سمجھتے ہیں، جو ہم بولتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ گونگے ہیں، وہ عربی نہیں آتی۔ اپنی زبان پہ بڑا ناز تھا، بڑے بڑے ادیب، بڑے بڑے شاعر تھے، بڑے بڑے فلاسفر تھے ان کے، تو اللہ نے اسی جس کا چرچا تھا اسی کے مطابق پورا قرآن اللہ نے معجزہ اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ اتنے ہی تمہیں اپنی زبان پہ ناز ہے تو ایک سورت لے آؤ، 10 سورتیں لے آؤ، یا قرآن جیسا قرآن لے آؤ، یا چلو ایک ہی سورت بنا کے لاؤ، مگر وہ چیلنج آج تک کوئی مائی کا لال بھورا۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا چرچا تھا، ان کی بھی رسیاں لاٹھیاں سام بنتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسی بھی لاٹھی سام بنتی ہے، لیکن وہ جادو کے زور سے اور یہ اللہ کے حکم سے بنتی ہے۔ تو اس وقت فرعون نے کہا کہ انی ساحر علیم، یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے، یہ تو چاہتا ہے ہمیں اپنی زمین سے نکال دے، یہ تو چاہتا ہے حکومت لے لے، ملک لے لے، قبضہ لے لے، اس لیے یہ ہمیں نکالنا چاہتا ہے۔ تو ہم جو ہے نا اسے چیلنج کرتے ہیں، ہم جو ہے نا ماہر بڑے بڑے جادوگر اکٹھے کریں گے ملک سے چیدہ چیدہ اور اس کا مقابلہ کریں گے۔ حالانکہ اللہ کا پیغمبر جو ہوتا ہے وہ ایسے مقابلوں میں دلچسپی نہیں رکھتا، لیکن اب انہوں نے چیلنج کر دیا کہ بھائی آپ تو بڑے ماہر جادوگر ہیں، نعوذ باللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگا، کیونکہ جو ماننے والے تھے ان کو بھی تو قائل کرنا ہوتا ہے نا، جھوٹا بندہ بھی تو بالکل یہ تو نہیں کہتا میں جھوٹا ہوں، وہ اپنے بچاؤ کی کوئی نہ کوئی دلیل تو لازمی دیتا ہے نا۔ اسی طرح فرعون نے کہا بھئی یہ دیکھ لو، یہ بھی اپنی لاٹھی ڈالتا ہے سام بن جاتی ہے، اور جناب جادوگر بھی وہی کرتے ہیں، اس لیے اب مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے قال الملأ من قوم فرعون، فرعون اپنی قوم کو سرداروں سے کہنے لگا جو اپنی قوم کے بڑے سردار ہیں، ان ھذا لساحر علیم، نعوذ باللہ یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے، یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ، یہ اپنے جادو کے زور سے ہمیں زمین سے نکالنا چاہتا ہے، یہ ملک چاہتا ہے، یہ قبضہ چاہتا ہے۔ آخر ایک دن آ گیا جس دن قوم کے تہوار اور میلے کا دن تھا، ساری دنیا اکٹھی ہو گئی، اعلان ہو گیا کہ جادوگروں کا مقابلہ ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ روایات کے اندر آتا ہے کئی ہزار جادوگر رہے، ایک روایت کے اندر 90,000 جادوگر رہے، 30,000 کا بھی ذکر آتا ہے۔ بہرحال ہزاروں کی تعداد کے اندر جادوگر رہے، آخر وہ میلے کا دن آ گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی بلایا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اب سامنے جادوگر رہے، ادھر فرعون ہے، فرعون جادوگروں کو پہلے اپنے دربار کے اندر بلاتا ہے۔ جادوگر کہتے ہیں فرعون اگر ہم غالب آ جاتے ہیں ہمارا انعام کے کیا ہوگا؟ آگے سے فرعون کہتا ہے انک لمن المقربین، تمہارا انعام یہ ہوگا کہ تم میرے مقرب بن جاؤ گے، بادشاہ کے قریبی بن جاؤ گے، تم میرے نزدیکی ہو جاؤ گے۔ اور یہ بڑا اعزاز ہوتا ہے کہ جو بادشاہ کا قریبی ہو جاتا ہے۔ آج میرے دوستو جو MNA کے قریبی ہو جاتا ہے کہتے ہیں جی بڑا مقام مل گیا نا جی، یہ راجہ صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، یہ فلاں صاحب کے ساتھ ہے، MNA کے ساتھ ہے،
بڑا مقام ہوتا ہے، اور وہ تو وقت کا بادشاہ ہے، پوری دنیا کا حکمران ہے۔ کہنے لگا اذا لمن المقربین، میں تمہیں اپنا قریبی بنا لوں گا، انعام تو ملے گا مگر تم میرے قریبی ہو جاؤ گے۔ اب مقابلے کے لیے آ جاتے ہیں فرعون کے جادوگر بھی ہیں، ادھر موسیٰ علیہ السلام اکیلے ہیں، ادھر ہزاروں کی تعداد کے اندر جادوگر ہیں، ادھر اللہ کا پیغمبر اکیلا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اما وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگتے ہیں قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا۔ اے موسیٰ علیہ السلام، پہلے ہم ڈالیں یا تم وہ پہلے ڈالنے والے؟ پہلے ہم اپنی جادوگری کریں یا تم جادوگری کرو گے؟ نعوذ باللہ۔ حالانکہ وہ تو اللہ کا پیغمبر ہے، مگر جادوگروں کو ابھی پتہ نہیں ہے، علم نہیں ہے کہ آخر یہ اللہ کا پیغمبر ہے، یہ کوئی عام بندہ نہیں، یہ ہماری طرح نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اپنی مرضی سے لاٹھی نہیں ڈالتے، کس کے حکم سے ڈالتے ہیں؟ اللہ کے حکم سے ڈالتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بل القوا، ہاں بھائی تم اپنا ڈالو، جو کچھ تم نے اپنا رچ گانا نکالنا ہے نکالو، جو تم نے منتر کرنا ہے بھائی کرو۔ سب نے اپنی رسیاں ڈالی ہیں، لاٹھیاں ڈالی ہیں۔ کائنات والو وہ سانپ بن کے میدان کے اندر دوڑ رہی ہے، کوئی ادھر جا رہی ہے، کوئی ادھر جا رہی ہے۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی دیکھا تو وہ رسیاں لاٹھیاں دوڑ رہی ہیں، بشری تقاضا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل کے اندر خوف پیدا ہوا، ڈر پیدا ہوا، یہ تو اپنی مرضی سے ڈالتے ہیں، نکالتے ہیں، رسیاں بناتے ہیں، سام بناتے ہیں، مگر میں تو اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا، کیونکہ معجزہ جو ہوتا ہے اس کے اندر اختیار اللہ کا ہوتا ہے، پیغمبر کا نہیں ہوتا۔ اختیار کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا ہوتا ہے، پیغمبر کا اختیار کائنات والوں نہیں ہوتا۔ اللہ کے پاک پیغمبر خوف دل کے اندر محسوس کر رہے ہیں کہ آخر کیا بننے والا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ اللہ نے اوپر سے صدا لگائی قل لا تخف انک انت الاعلی۔ ڈر نہیں میرا پاک پیغمبر، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انک انت الاعلی، تو اعلی ہوگا، تو غالب ہوگا۔ کیا ہوگا؟ غالب ہوگا ان کافروں کے مقابلے کے اندر، میں تجھے مغلوب نہیں ہونے دوں گا۔ یہ جو دل کے اندر ڈر آیا ہے، ڈر نکال دے میرا پیغمبر موسیٰ علیہ السلام۔ انک انت الاعلی۔ اب ساری دنیا دیکھ رہی ہے، فرعون بھی اپنا تخت لگا کے بیٹھا ہے، وزیر بھی موجود ہے، مشیر بھی موجود ہے، عوام الناس بھی موجود ہے، تماشا دیکھنے والے بھی موجود ہیں۔ اکیلے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اب ان کی لاٹھیاں دوڑ رہی ہیں، ان کی جناب رسیاں دوڑ رہی ہیں، سانپوں کی شکل بن چکی ہے۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے القِ ما فی یمینک۔ اللہ نے آرڈر دیا اے میرا پیغمبر کلیم اللہ القِ، اب ڈالیے میرا پاک پیغمبر
یہ اپنا جو تو نے عصا پکڑا ہوا ہے القِ ما فی یمینک، اس لاٹھی کو زمین پر ڈالیے۔ موسیٰ اپنی مرضی سے نہیں ڈالتا، اللہ کے حکم سے ڈالتا ہے۔ اللہ کا قرآن منظر کشی کرتا ہے، تلقف ما صنعوا، جو ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی ہے وہ اژدہا بن گیا، بہت بڑا سانپ بن گیا، مگر وہ تو صرف لاٹھیاں رسیاں حرکت کر رہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی نے جو اژدہا بنا ہے ان لاٹھیوں کو تلقف ما صنعوا، اللہ کا قرآن فرما رہا ہے جو انہوں نے ڈھونگ رچایا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سانپ نے کھانا شروع کر دیا ہے۔ ایک لاٹھی اندر، دوسری اندر، رسی اندر، لاٹھیاں اندر، حتیٰ کہ وقت گزرتا چلا گیا۔ آخر ایک وقت آتا ہے کہ میدان کے اندر نہ ایک لاٹھی ہے نہ ایک رسی ہے، اکیلا موسیٰ علیہ السلام کا سانپ میدان کے اندر کھڑا ہو کے دوڑ رہا ہے۔ کوئی لاٹھی بھی نظر نہیں آ رہی، کوئی رسی بھی نظر نہیں آ رہی۔ کائنات والوں وہ جادو کر رہے ہیں، جادو والا علم جانتے ہیں، ان کے پاس دین والا علم تو نہیں تھا، جادو والا علم تھا، لیکن کائنات والوں کبھی کبھی بندے کو غلط علم بھی فائدہ دے جاتا ہے۔ علم تو غلط تھا لیکن کبھی کبھی غلط علم بھی بندے کو فائدہ دے جاتا ہے۔ آخرکار کیا ہوا؟ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہی لاٹھی ڈالتے ہیں سارے سانپ ختم ہو جاتے ہیں۔ آخرکار وہ جو جادو کر رہے ہیں اُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ جادوگر نہیں، یہ تو اللہ کا پیغمبر ہے، یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، ہمارے جیسا جادوگر نہیں ہے۔ فوراً ان کو تنبؤ ہوا، ہم تو اللہ کے پیغمبر کے مقابلے کے اندر آ گئے، ہم نے یہ کیا کیا؟ یہ تو معجزہ ہے، یہ تو اللہ کا پیغمبر ہے۔ کیسے انہوں نے یہ اندازہ لگایا؟ کیونکہ جادو کے اندر جب چیز کی حقیقت بدلتی ہے تو وہ چیز کھاتی پیتی نہیں ہے، صرف نظر بند ہوتی ہے، لاٹھی لاٹھی رہتی ہے، رسی رسی رہتی ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا سانپ جو ہے وہ تو کھانے والا بھی کام کر رہا ہے۔ ساریاں لاٹھیاں ختم، ساریاں سوٹیاں ختم، اگر اس کے پیٹ میں اتنی رسیاں لاٹھیاں جانتی ہیں اسے پھٹنا چاہیے مگر پھٹتا بھی نہیں ہے، مرتا بھی نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے، یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے۔ اُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، تمام کے تمام جادوگر سجدے کے اندر گر جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی سجدے کے اندر ہیں، جادوگر بھی اللہ کا سجدہ کر رہے ہیں، وہ بھی سجدے کے اندر آئے۔ کائنات والوں کبھی کبھی غلط علم بھی بندے کو فائدہ دے جاتا ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آنے والے جادوگروں کو اپنا علم فائدہ دے گیا کہ نہیں نہیں یہ جادو نہیں ہو سکتا ہے، یہ تو اللہ کا پیغمبر ہے، یہ معجزہ ہے۔ اسی وقت اعلان کیا آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین پہ ایمان لاتے ہیں۔ اب رب نے کا دعوت تو فرعون بھی کر رہا ہے مگر انہوں نے ساتھ وضاحت کی ہے نہیں نہیں یہ رب نہیں، رب موسیٰ و ہارون۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کے رب پہ ایمان لاتے ہیں۔ او کائنات والوں، کچھ دیر پہلے تو بادشاہ کو کہہ رہے ہیں اگر ہم غالب آ جاتے ہمیں کیا انعام
ملے گا. بادشاہ نے کہا میرے قریبی ہو جاؤ گے. مگر اب کچھ دیر بعد اللہ نے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا ہے. سمجھ آ گئی ہے. ادھر فرعون نے دیکھا ہے یہ کیا ہو گیا, یہ تو اتنے جادوگر ایمان قبول کر چکے ہیں, یہ تو ایمان لا چکے ہیں, یہ تو خراب کریں گے کام, یہ تو دوسروں کو بھی ایمان پر لائیں گے. اس وقت فرعون کہتا ہے قبل آذن لکم, او میری اجازت سے پہلے تم نے ایمان قبول کر لیا, میں تمہارا بادشاہ ہوں, مجھ سے اجازت بھی نہیں مانگی اور بغیر اجازت کے تم نے ایمان قبول کر لیا. پھر کہنے لگا ان ھذا لمکر مکرتموہ, یہ تم نے نورا کشتی لڑی ہے, یہ تمہارا بڑا گرو ہے اور تم اس کے چیلے ہو, یہ تمہاری ملی بھگت ہے, یہ تم نے آپس کے اندر دھاندلی کر لی ہے. فلہذا تم نے جناب میری اجازت کے بغیر ایمان قبول کیا ہے. اب میرا ظلم بھی دیکھو, لو قطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف, میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالوں گا, مخالف سمت سے کاٹوں گا. اگر دایاں بازو کاٹوں گا تو بایاں پاؤں فارغ کر دوں گا, اور اگر بایاں بازو کاٹوں گا تو دایاں پاؤں تمہارا کاٹ دوں گا. تمہارے ہاتھ پاؤں کٹ جائیں گے. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ, میں سب کو سولی چڑھا دوں گا, میں تمہیں قتل کروا دوں گا. آگے سے کائنات والوں جنہوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایمان قبول کیا ہے, جن کے ایمان کے اندر اتنی پاور آ گئی ہے کہ فرعون کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں لا ضیر الا الى ربنا لمنقلبون فاقذف انت قاد, کر لے جو تم نے کرنا ہے, ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے, ہم تو اپنے رب کی ملاقات کے لیے انتظار کر رہے ہیں. لا ضیر الا الى ربنا لمنقلبون. آخر لوٹ کر تو اللہ کے پاس ہی جانا ہے. کہنے لگے ربنا فاغفر لنا خطایانا, ہم تو اپنے رب سے اپنے گناہ کی معافی کی مانگتے ہیں. کون سا گناہ جو ہم موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے اندر آ گئے, یہ تو اللہ کا سچا پیغمبر ہے, مار دے کاٹ دے, ادھر آ ستم گر ہنر آزمائے, تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. ہری شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں, کبھی ہے آگ جگر کی مگر بجھی تو نہیں. جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی, کٹی ہے بر سر میدان مگر جھکی تو نہیں. فرمایا لا ضیر الا الى ربنا لمنقلبون. اللہ نے ایمان کے اندر ایسی پاور عطا فرمائی ہے, کہتے میں کوئی پرواہ نہیں ہے. فاقذف انت قاد, کر لے جو کرنا ہے. اب ایمان نہیں چھوڑ سکتے, مر تو سکتے ہیں. اب ایمان قبول کر لیا ہے تو کٹ تو سکتے ہیں. اب ایمان قبول کر لیا ہے جان تو جا سکتی ہے. ایمان قبول کر لیا آزمائشیں تو آئیں گے, امتحان تو آئیں گے, ابتلائیں تو آئیں گے, مگر جو اللہ نے ایسا ایمان مضبوط عطا فرمایا ہے, آخر ظالم فرعون نے کاٹنا شروع کر دیا ہے. پاؤں بھی کاٹے ہیں, بازو بھی کاٹے ہیں, درختوں پہ سولی بھی لٹکا دیا ہے. مگر بہت سارے لوگ جو دیکھنے والے ہیں وہ بھی کہنے لگے آمنا برب ہارون و موسیٰ, ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لاتے ہیں جو اللہ کا سچا پیغمبر ہے, اللہ وحدہ لا شریک ہے, لا الہ الا اللہ,
اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے، کوئی عزت اور ذلت کا مالک نہیں ہے، کوئی خوشیاں اور غم دینے والا نہیں ہے، سب کو مار دیا، کاٹ دیا ظالم نے۔ آخرکار موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ماننے والے ہیں ان پر بھی ظلم و ستم شروع کر دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم عرض کر دیا ہے، اے اللہ کے پیغمبر کلیم اللہ، پہلے بھی مصیبتیں آئی ہیں مگر ایمان لانے کے بعد مصیبتیں زیادہ ہو گئی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا استعینوا باللہ وَاصْبِرْ بھائی اللہ کی مدد مانگو اور صبر کے ساتھ گزارا کرنا ہے۔ مصیبتیں آتی رہتی ہیں، وہ کہتے ہیں نہ دن نو کے سوکھے آندے راندل پہ کچھ حوصلہ یار رکھی دے، چاہے جتنی کالی رات ہوئے ہر حال سویرا تھیت ہے۔ فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، استعینوا باللہ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا، زمین کا اصل وارث تو کون ہے؟ وہ تو میرا اللہ ہے، لہذا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر جب ظلم و ستم حد سے بڑھنے لگ جاتا ہے، ظلم کی انتہا ہو جاتی ہے، تو فرعون اپنی اسمبلی ہال کے اندر پارلیمنٹ کے اندر ایک اجلاس بلاتا ہے اور کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے، اب مارا جائے گا، اب انہیں قتل کیا جائے گا۔ مگر وہاں پر ایک مومن مرد بھی ہوتا ہے جو اندر سے ایمان قبول کر چکا ہوتا ہے، وہ بھی پارلیمنٹ کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اللہ نے سورہ حامیم مومن کے اندر تذکرہ فرمایا وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فرعون، جو فرعون کی آل میں سے ہے، جو ایمان قبول کر چکا ہے، وہ فرعون سے کہنے لگتا ہے أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ، کیوں قتل کرنا چاہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، کیوں مارنا چاہتا ہے؟ قصور ان کا یہ ہے ربی اللہ، وہ کیا کہتے ہیں ہمارا رب کون ہے؟ وہ کہتے ہیں ربی اللہ۔ اللہ نے فرمایا جب تم کہو گے ربنا اللہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جو لوگ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا پھر ڈٹ جاتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کا قرآن فرما رہا ہے اللہ فرشتے نازل فرما کے مدد فرما دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے بندو خوف نہ کرو، غم نہ کرو۔ فلہذا وہ مرد مومن کہتا ہے پارلیمنٹ کے اندر یقول ربی اللہ، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا جا رہا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں میرا رب اللہ ہے۔ او کائنات والو، آج فلسطین کے مسلمان کو کاٹا جا رہا ہے، آج بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، عورتوں کو مارا جا رہا ہے، آخر ان کا قصور کیا ہے؟ وہ پڑھتے ہیں لا الہ، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ یارو ان کا قصور کیا ہے؟ یہ ایمان والے ہیں، دل کے اندر کلمہ رکھنے والے ہیں، رسول اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، ان کا قصور یہ ہے انہیں اس لیے مارا جا رہا ہے۔ وہ مرد مومن کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کیوں قتل کیا جائے گا، حالانکہ وہ واضح دلیلیں لے کے آیا ہے، وہ اللہ کی کتاب بھی پڑھتا ہے، معجزات بھی لے کے آیا ہے، فلہذا مسئلے کا حل قتل نہیں ہوا کرتا۔ فرعون باز آ جاتا ہے مگر موسیٰ علیہ السلام کو تو قتل نہیں کرتا، مگر مظلوم بیچاروں پر بڑا ظلم کیا جاتا ہے، بے قصوں پر ظلم ہوتا ہے، مجبوروں پر ظلم ہوتا ہے۔ آخرکار اللہ کی طرف سے بھی عذابات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کا قرآن فرما رہا ہے فَأَرْسَلْنَا
علیہم الطوفان۔ اللہ کا قرآن فرما رہا ہے پھر ہم نے کیا کیا، ہم نے ایمان والوں کی ایسی مدد فرمائی ہے، ہم نے طوفان بھیج دیا، بارش آ گئی ہے، تیز آندھی آئی ہے، تیز طوفان آیا ہے، کھیتیاں برباد ہو گئی ہیں، مگر ایمان والوں کی کھیتیوں کو اللہ نے برباد نہیں ہونے دیا۔ بے ایمانوں کی کھیتیاں برباد ہو جاتی ہیں، ایمان والوں کی کھیتیوں کو اللہ برباد نہیں ہونے دیتا۔ پھر آ جاتے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، فرعونی آ جاتے عرض کرتے ہیں اللہ سے دعا کر یہ عذاب ٹل جائے، ہم ایمان قبول کر لیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں مولا یہ وعدہ کر رہے ہیں ایمان قبول کریں گے۔ اللہ کے پیغمبر دعا کرتے ہیں عذاب ٹل جاتا ہے، مگر ظالم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اللہ کا قرآن فرما رہا ہے والجراد، طوفان کے بعد ٹڈی کا عذاب آ جاتا ہے، ہر جگہ پہ ٹڈی ہے، فصلوں کو کھا رہی ہے، مکانوں کے اندر آئے، بستروں کے اندر آئے، کھانوں کے اندر ہے، کھانیوں کے اندر آئے، پانی کے اندر آئے، تنگ ہو جاتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں عرض کرتے ہیں جناب اب تو پکا وعدہ کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا پہلے بھی وعدہ کیا ہے، کہتا نہیں نہیں پکا وعدہ ہے۔ اب جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں، عذاب ٹل جاتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ایمان قبول کرو، کہتے ہیں جی ہم نے تو مذاق کیا ہے۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے والقملا، جوؤں کا عذاب آ جاتا ہے، ہر جگہ پر جوئیں ہیں، سر میں جوئیں ہیں، کھانے میں جوئیں ہیں، ہانڈی کے اندر جوئیں ہیں، جو کچھ کھاتے پیتے ہیں ہر جگہ جوئیں ہیں، تنگ ہو جاتے ہیں۔ آ جاتے موسیٰ علیہ السلام کے پاس دعا کرو جی اللہ کا عذاب ٹل جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں او بے ایمانو مانتے نہیں ہو مگر وعدہ کر کے مکر جاتے ہو، کہتے ہیں نہیں اس دفعہ سچی مانیں گے، مگر جب عذاب ٹل گیا پھر تسلیم نہیں کیا۔ پھر اللہ کریم فرما رہے ہیں وَالدَّفَاتِحَ، مینڈکوں کا عذاب آ جاتا ہے، ہر جگہ پہ مینڈک آئے، بستر کے اندر مینڈک آئے، کھانے کے اندر مینڈک آئے، ہانڈی کے اندر مینڈک آئے، تنگ ہو جاتے ہیں۔ آخر کہتے ہیں جناب یہ عذاب بھی ٹل جائے۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کر دیتے ہیں مگر بے ایمان نہیں مانگتے، آگے سے چھٹا کرتے ہیں۔ اللہ کا قرآن فرما رہا ہے وَالدَّمَ، پھر خون کا عذاب آ جاتا ہے۔ کس کا عذاب آ جاتا ہے؟ خون کا عذاب آ جاتا ہے۔ جیسے آج ہمارے دور کے اندر عذاب اللہ کے نعوذ باللہ آتے ہیں، کبھی کوئی بیماری آ جاتی ہے، کبھی کوئی بیماری آ جاتی ہے، کبھی کرونا آ جاتا ہے، عجیب عجیب نام ہے۔ اللہ کا قرآن فرما رہا ہے وَالدَّمَ، خون کا عذاب آ جاتا ہے، ہر جگہ پر خون ہی خون نظر آتا ہے۔ پانی پینے لگتے ہیں تو خون ہے۔ اب بنی اسرائیلی کے منہ میں پانی ہوتا ہے تو وہ پانی ہوتا ہے، دوسرے فرعونی کے منہ میں جاتا ہے تو کیا بن جاتا ہے؟ خون بن جاتا ہے۔ کہتے ہیں کمال ہے یہ اللہ کا عذاب آ گیا۔ پھر عرض کرتے ہیں جناب مانیں گے مگر بے ایمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اللہ کا قرآن فرما رہا ہے اے میرا پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ، یہ تمہارے مقابلے کے اندر آئے، جادوگر لے کے آئے، لیکن کائنات والوں جو اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے وہ جادوگر بولو نہ وہ جادو کرتا ہے نہ وہ جادو کرواتا ہے۔ اللہ اپنے محبوب کو ارشاد فرما رہے ہیں قال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، ظالم کہتے ہیں یہ پیغمبر وہ ہے جس کے اوپر جادو چل گیا ہے، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ قال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا،
اللہ نے فرمایا کبھی کہتے ہیں اوپر جادو چل گیا، کبھی کہتے ہیں ہاذا ساحر کذاب، نعوذ باللہ یہ تو خود جادوگر ہے، کبھی کہتے ہیں ساحر ہے، کبھی کہتے ہیں مسحور ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ کہنے والے کون ہے؟ کافر اور ظالم۔ بولو کہنے والے کون ہے؟ یہ کافر اور ظالم کہنے والے ہیں، یہ ابو جہل کہنے والا ہے کہ نعوذ باللہ اس پہ جادو چل گیا ہے۔ کائنات والوں پھر کیا ہوتا ہے؟ ابو جہل کہتا ہے ابو طالب سے اسے دم کرانا اپنے بھتیجے کو، اس پر کوئی اثر ہو گیا ہے، ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے۔ کہتا پھر کیا کرنا ہے؟ کہتا میں 12 بندے لے کے آیا ہوں۔ کتنے بندے؟ 12 بندے لے کے آیا ہوں جو میرے بھتیجے پہ دم کرے گا، دم کریں گے تو ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر کو بلایا جاتا ہے، ابو جہل بھی ساتھ کرسی لگا کے شاہ صاحب لعنت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر جناب مرید بھی بیٹھے ہوئے ہیں، دم کرنے والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر کو بلایا جاتا ہے کہ اس طرح دم والے آئے ہیں۔ اللہ کا پیغمبر اوپر دیکھتا ہے، اللہ فرمایا اٹھ باندھ کمر، کیوں ڈرتا ہے؟ پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ اٹھ میرا پیغمبر، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان ظالموں کا عقیدہ ہی ہے کہ نعوذ باللہ تیرے اوپر جادو چل گیا ہے، یہ جو تو اللہ کی باتیں کرتا ہے، یہ جو اعلان توحید کرتا ہے، یہ جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ، یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ ان معبودوں کی مار پڑ گئی ہے۔ اللہ کے پیغمبر آ رہے ہیں، سامنے درمیان کے اندر بیٹھ جاتے ہیں اللہ کے پیغمبر، آس پاس وہ 12 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، اب وہ اپنی جناب پڑھ رہے ہیں تھروئی ہنومان دی نالے بھگ، وہ جو پڑھتے ہیں وہ اپنا دم جناب پڑھ رہے ہیں، وہ اپنی برلی پھیر رہے ہیں، وہ اپنا شوشنگ کر رہے ہیں۔ اللہ کا پیغمبر نیچے دیکھ رہا ہے زمین پر، اللہ نے فرمایا میرا محبوب ذرا اوپر دیکھ رہا، ذرا ان کی طرف دیکھ رہا۔ ایک کی نظروں میں نظریں جب میرے محبوب نے ڈالی ہیں، وہ اپنی شوشنگ بھول گیا، پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دوسرے کی نظر میں نظر ڈالی ہے، وہ بھی کہتا ہے لا الہ الا اللہ، وہ بھول گیا دروئی ہنومان دی نالے بھگوان دی، وہ بھول گیا، کہتا ہے لا الہ الا اللہ۔ 12 کے 12 کہتے ہیں لا، وہ کہتا ہے یہ بھی لے گیا، یہ بھی کام نہیں چلا۔ کائنات والو اللہ کے پیغمبر تو ہمیشہ جادو سے دور رہا کرتے ہیں، مگر آج ہمارا عقیدہ بھی کچھ اور بن گیا۔ کائنات والو تمیزیں کچھ نہیں کرتی ہیں، ہوتا کس کے حکم سے ہے؟ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ شفا دینے والا بھی اللہ ہے، بیماریاں دینے والا بھی۔ یہ کہتے ہیں گردے میں پتھری ہو جاؤ تو سلطان باہو جاؤ، کہتے ہیں نا کھوٹی قسمت کھری کھرانی ہو تو امام بنی جاؤ، بیٹا لینا ہو تو بابا علی حجویری کے پاس جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے ظالموں میں صرف بیماریاں ڈالنے والا اور یہ باتیں نکالنے والے، میرا ٹھیکہ صرف ڈالنے کا ہے اور ان کا نکالنے کا ہے۔ کیسے عجیب فیصلے کرتے ہو؟ اللہ کا قرآن فرما رہا ہے قال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا۔ وہ ایک علاقے میں پیر صاحب تھے نا، کون تھے؟ باتوں میں بات آ گئی ضرور سناؤں، عبرت بھی ہے مذاق بھی ہے۔ وہ تویز دیا کرتے تھے، کیا دیتے تھے؟ اور تویز کس لیے دیتے تھے؟ کہ جو عورتیں خامدوں سے تنگ ہوتی تھی، جو کہتی تھی ہمارا خامد مرتا نہیں ہے، تو وہ بابے کے پاس جاتی تھی، بابا جناب لکھ کے دیتا پرچہ، اور بابا کہتا اس پرچے کو نہ کسی بڑی بھاری چیز کے نیچے دبانا ہے، جتنی تب آئے گی اتنا تیری خامد کی گردن پہ وہ جائے گا، وہ خود بخود ہی مر جائے گا۔ اب جناب عورت چلی گئی، وہاں سے تویز لے گیا۔ پرانا دور تھا، بڑے سستا دور تھا۔ کون سا دور تھا؟ اس وقت وہ 5 روپے لیتا تھا۔ کتنے لیتا تھا؟
بولو 5 روپے لے دو۔ اب جناب عورت تویز لے گیا، اس نے کسی چٹان کے نیچے یا کسی جگہ کے نیچے دے دیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس بندے کی ویسے ہی موت آئی۔ کیا آئی تھی؟ موت آئی تھی۔ اب وہ جناب مر گیا۔ اب اس کا تو یقین کیا ہو گیا؟ پکا ہو گیا کہ یہ تو جناب یہ کام ہو گیا۔ اب اس دور گراؤں میں چکوں میں تندور ہوتے تھے بڑے بڑے، وہاں پہ عورتیں روٹیاں لگوایا کرتی تھیں۔ تو وہاں پر جس کا خاوند مرا تھا، جس نے تویز لیا تھا، وہ گئی دوسری سے حال پوچھا۔ اس نے کہا کیا حال پوچھتی ہے؟ تیرے والا تو مر گیا پر میرے والا جان نہیں چھوڑا۔ اس نے کہا 100 کا نسخہ ہے، 5 روپے لگیں گے، بابے کے پاس جا، بس وہ تویز دے گا، خامد تیرا بھی پھڑک جائے گا۔ اچھا ٹھیک ہے جناب۔ اب وہ جناب چلی گئی اس کے پاس، وہ لے آئی تویز۔ تو برا تو کوئی نہ، لیکن اس نے گاؤں میں بات نکال دی کہ جو فلاں مرا تھا نا، اس کو مارنے والی اس کی بیوی تھی، عورت تھی، اور کس وہ تویز لائی ہے۔ اب ان عورتوں کا یہ ہوتا ہے کہ نا، یہ بات میں تمہیں بتا رہی ہوں، آگے کسی کو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے آگے ضرور بتا دیں، پھر وہ آگے بول جائے کو پتہ چل جاتا ہے۔ اب پورے گاؤں میں ایک مویلا مچ گیا، بھائی فلاں کو ڈھڑکی قاتل تو یہ ہے، اس نے تویز لیا ہے۔ پولیس آ گئی، اس نے عورت کو پکڑ لیا، عورت لے کر پیر صاحب کے پاس چلی گئی۔ پیر صاحب کے کہا ہاں بھائی آپ نے بندہ مارا۔ کہا لا حول ولا قوت، بھائی آپ بندے مارنے کے لیے بیٹھو؟ اس نے کہا نہیں، آپ کے اوپر کیس ہے، تویز دیا آپ نے۔ اس نے کہا چلو بھائی تویز کہاں ہے؟ عورت نے کہا فلاں جگہ ہے۔ اس نے کہا نکالو، نکالا پولیس، اس نے کہا پڑھ۔ اتنے لکھ رہے کوئی مرے نہ مرے میرے 5 کھڑے، کوئی مرے نہ مرے میرے 5 کھڑے۔ بھائی کوئی مرے نہ مرے، میں نے کسی کی موت حیات کا ٹھیکہ نہیں اٹھایا۔ بھائی یہ بابا مرے نہ مرے میرے 5، یہی حال پیروں کا آج ہے۔ تم جاتے ہو وہاں، سانس بھی وہی جاتی ہے اسی پیر کے ساتھ، اور بہو بھی وہی پیر کے پاس جاتی ہے، دونوں آپس میں وہ دونوں کو لوٹ رہا ہے ظالم۔ اور اللہ کا قرآن فرماتا ہے قال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا۔ میرا محبوب کبھی کہتے ہیں سائر ہے نعوذ باللہ، کبھی کہتے ہیں اس کے اوپر جادو چل گیا۔ او کائنات والوں، جو مبعد ہوتا ہے، جو توحید پرست ہوتا ہے، جو اللہ کے قرآن کی تلاوتیں کرنے والا ہوتا ہے، جو نمازی ہوتا ہے، 5 وقت نماز کا پابند ہوتا ہے، تلاوت قرآن کرتا ہے، کائنات والوں اس پہ کوئی جادو ٹونا اثر نہیں کر سکتا۔ یہ انہیں پہ کرتا ہے جو شیطان کے چیلے ہوا کرتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر سے صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول ہمارے ساتھ بھی شیطان ہے، یا آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا میرے ساتھ بھی ہے، مگر میرے والا ہوئی مسلمان گیا ہے۔ میرے والا میرے پہ کیا اثر ڈالے گا؟ میں نے اس پہ اثر ڈال دیا، پیغمبر ہے نا بھائی۔ آپ نے فرمایا میرے والا شیطان ہوئی مسلمان گیا ہے، اور آج تم وہ شیطانی اثر اپنے اوپر مانتا ہے، کہتا ہے میرے گھر کے اندر جادو ہو گیا ہے۔ اور یہ کمزور عقیدے زیادہ عورتوں کے ہوتے ہیں، یہ کمزور عقیدے زیادہ مردوں کی طرف جن کیوں نہیں آتے ہیں؟ کائنات والوں، عورتوں کی طرف ہی جن جا رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا خیال کرنا کائنات والوں، اللہ کے پیغمبر کے مقابلے میں جب جادوگر آ جاتے ہیں، اللہ کا قرآن فرماتا ہے سَيُبْطِلُهُ، اے میرا پیغمبر موسیٰ علیہ السلام میں تیس نیس کر دوں گا جادو کو، وَيُحِقُّ الْحَقَّ، اور حق حق ہو جائے گا، باطل مغلوب ہو جائے گا، حق غالب ہو جائے گا۔ جاء الحق وزهق الباطل، جب حق آتا ہے تو باطل چلا جاتا ہے، جب توحید لینے جاتا ہے تیری توحید کدھر جاتی ہے؟ اس لیے فرمایا پڑھا کر اعوذ باللہ، کیا پڑھا کر؟ اعوذ اسی سے نکلا ہے تعویذ، تعوذ اسی سے نکلا ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ ہم تیرے نام کو تعویذ بنا رہے ہیں، اللہ ہم پڑھتے ہیں پہنتے نہیں ہیں۔ اعوذ باللہ، اس لیے
لیے دعوت ذکر دے رہا ہوں، او کائنات والوں بننا ہے، آخر اللہ کے پاس جانا ہے، اپنی قبر میں جانا ہے، مگر پھر لا الہ الا اللہ والا کیسا کدھر گیا؟ اللہ تیرے سوا نفع نقصان کا مالک کوئی نہیں ہے، اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں ہر وقت یہ عقیدہ و نظریہ بنانا چاہیے کہ اللہ کرے ہمارا خاتمہ بالایمان ہو جائے، زندگی اسلام والی ہو، موت ایمان والی ہو۔ لوگوں سیانے کہندے نے، کون کہندے نے؟ سیانے کہندے نے جیڑی ہوے خواب بھیڑی ہوندی اودی تعبیر چنگی، ذرا بولو کہ سیانے کہندے نے جیڑی ہوے خواب بھیڑی ہوندی اودی تعبیر چنگی، کئی پھل کھان دے ہوندے کوڑے مگر ہوندی انہاں دی تاثیر چنگی ہے جی۔ سیانے کہندے نے جیڑی ہوے خواب بھیڑی ہوندی اودی تعبیر چنگی، کئی پھل کھان دے ہوندے کوڑے مگر ہوندی انہاں دی تاثیر چنگی۔ بندیاں چوں بندے انج دے دی ہے وچوں بھیڑے تے اتوں تصویر چنگی، چنگا اس نو آکھ لیاقت جڑے بندے دی ہووے اخیر چنگی، چنگا اس نو آکھ لیاقت۔ سیانے کہندے نے جیڑی ہووے خواب بھیڑی ہوندی اودی تعبیر چنگی، کئی پھل کھان دے ہوندے کوڑے مگر انہاں دی تاثیر چنگی۔ بندیاں چوں بندے انج دے دی ہے وچوں بھیڑے تے اتوں تصویر چنگی، چنگا اس نو آکھ لیاقت جڑے بندے دی ہووے اخیر چنگی۔ ہن آ رب دے در تے سر نو جھکا، میں دعوت دے رہا ہوں، ہن آ رب دے در تے سر نو جھکا، گزر بیسی ویلا پیچھے کر سے کیا۔ ہن آ رب دے در تے سر نو جھکا، گزر بیسی ویلا پیچھے کر سے کیا۔ اتھے تینو جو بل جوانی دا ناز ہے، اتھے تینو جو بل جوانی دا ناز ہے، اسے واسطے تینو بھول گئی نماز ہے، اسے واسطے تینو بھول گئی نماز ہے۔ لکھاں کڑیاں گبرو گئی مٹی کھا، لکھاں کڑیاں گبرو گئی مٹی کھا، گزر بیسی ویلا پیچھے کر سے کیا۔ ہن آ رب دے در تے سر نو جھکا، کوشش کرے سنا سر جھکانا ہے کس کے در پہ؟ ہن آ رب دے در تے سر نو جھکا، گزر بیسی ویلا پیچھے کر سے کیا۔ کبھی آپ کو پوری سناؤں، وقت ختم ہو گیا، اللہ پاک سمجھ عمل کی توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔